اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن. تو آپ نے فرمایا شراب پینے کی عادت تھی اور خوب پیتے تھے، جاتی نہیں تھی، اور آپ پولیس میں بھی تھے، آپ پولیس کی نوکری بھی کرتے تھے، اور میری ایک چھوٹی سی بچی جو پیدا ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ سمجھدار ہوئی، تو قدرتی طور پر جب بھی میں شراب کی بوتل کھول کے گلاس بھرتا، وہ آتی اور بوتل کو توڑ دیتی، بوتل کو اوڑل دیتی، پھینک دیتی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو اچانک کوئی بیماری کی وجہ سے وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے میرے دل میں بہت صدمہ ہوا، کیونکہ معصوم بچی تھی اور پیار میں کرتا تھا اس سے۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو میں نے ایک خواب دیکھا اور قیامت قائم ہو گئی ہے، اور ایک بڑا اژدہا، بڑا سانپ منہ کھولے ہوئے میری طرف بھاگ رہا ہے، اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوں، اور اچانک بھاگتے 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 ایک بزرگ ملے جو کمزور ضعیف، ہاتھ میں ڈنڈا۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ مجھے بچائیے یہ سانپ سے، تو وہ بزرگ نے اشارے سے کہا میں تمہیں نہیں بچا سکتا، میں بہت کمزور ہوں۔ تو پھر میں دیکھا تو سانپ کو آتے ہوئے، تو پھر میں بھاگا اور سانپ میرے پیچھے پیچھے، تو ایک آگ کا شعلہ جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی، اس طرف بھاگا تو وہاں سے آواز آئی، جاؤ یہاں سے، تم یہاں کے قابل نہیں ہو۔ تو آپ فرماتے ہو میں واپس پلٹا تو سانپ اژدہا میرے پیچھے پیچھے تھا۔ پھر میں بھاگتے بھاگتے دوسری طرف سے پھر وہ بزرگ کو دیکھا، پھر میں نے کہا مجھے بچائیے، کہا میں نہیں بچا سکتا، میں بہت بزرگ ہو گیا ہوں، ہاں البتہ ایک راستہ دکھاتا ہوں، وہ یہ کہ اس سامنے جو پہاڑی ہے، پہاڑی کی طرف چلے جاؤ، شاید تمہاری کوئی امانت وہاں مل جائے۔ آپ فرماتے میں بھاگتے بھاگتے پہاڑی کی طرف پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، ایک آواز سنائی دی گئی، دروازہ کھول دو، شاید اس کی تمہارے پاس کوئی امانت ہو تو دشمن سے بچ جائے، پناہ مل جائے۔ آپ فرماتے دروازہ جیسے کھولا تو اچانک مجھے میری بچی نظر آئی، جس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اسے دھکے مارتے ہوئے اژدہا کو پھینکا جو میرے قریب پہنچ گیا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے مجھے اپنی طرف کھینچا، اور پھر فرمایا بابا جان کہ اب بھی وقت نہیں ہے کہ توبہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ یعنی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے یعنی کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم توبہ کرو؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ کیا تو قرآن شریف جانتی ہے؟ تو چھوٹی بچی تھی۔ اس نے کہا ہاں، ہمیں یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور میں اچھی طرح قرآن جانتے ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے وہ سانپ کے متعلق پوچھا کہ وہ سانپ، تو بچی نے کہا بابا جان وہ سانپ نہیں تھا، وہ تمہارے برے اعمال تھے جو سانپ کی شکل میں تمہاری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ بزرگ جو کمزور تھے،
آپ نے فرمایا، آپ کی بیٹی نے کہا ہاں بابا جان وہ آپ کے نیک اعمال تھے، آپ نے نیکیاں کی نہیں تو بہت کمزور ہو گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مالک بن دینار کہ میں گھبرا کے اٹھ گیا اور اسی رات میں نے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ آج آپ کو دنیا جانتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار، آپ کا رتبہ بھی لوگ جانتے ہیں۔ محبت جذبات میں کسی کو کہہ دیا تھا کہ یہ کیا گھر بنا رہا ہے، جتنے سارے پیسے ہیں لاؤ مجھے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور تجھے دعا دوں، اس سے بڑھ کر تجھے جنت میں گھر ملے۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو مجھے لکھ کے دو۔ آپ نے کہا اچھا لاؤ لکھ کے دیتا ہوں۔ وہ جذبات محبت عشق رسول اور عشق اللہ میں لکھ کے دے دیا۔ پھر آپ حج کے لیے چلے گئے، حج کے بعد آئے تو کسی سے پوچھا تو کہا وہ تمہارا جو تھا ابھی خیرات کی تھی، آپ نے خط لکھ دیا تھا وہ تو گزر گیا۔ اوہو، آپ نے افسوس کیا۔ دوسرے دن گھر والے ان کے آئے اور کہا کہ بھائی وہ آپ کو جتنی رقم دی تھی آپ ہمیں بھرپائی کرو اور دے دو۔ تو آپ نے فرمایا وہ سودا تو اس سے ہوا تھا، تو ایسے کیسے سودا ہوتا ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے تو مجھے میرا خط دو۔ آپ نے فرمایا تو بولے خط کہاں سے لانا؟ تو بولے ہم نے خط لکھ کے دیا تھا، آپ کو لانا چاہیے۔ دوسرے دن آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، محراب سے خط گرا، رکا آپ کے دونوں پیروں کے بیچ۔ آپ قاعدے میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب خط دیکھا تو آپ کا خط تھا، اس میں لکھا ہوا تھا مالک ہم نے تمہاری بات کو مان لیا ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ خط کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حضرت مالک بن دینار۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی سیرت میں کچھ بیان آئیں گے اللہ نے چاہا تو۔ خیر تو کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، شعبان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا بھی ہو سکے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ساری چیزیں، ساری نسبتیں، مگر پہلے اللہ کے رسول کی اطاعت، وہ نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ بعد میں سب کچھ۔ اور اسی اطاعت کو حاصل کرنے کے لیے خوب اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھو۔ وہ درود ہی تمہیں آہستہ آہستہ اطاعت کی توفیق دے گا، اطاعت میں مضبوطی دے گا، اور اطاعت میں خوش رکھے گا، اور اطاعت سے، درود و سلام کی کثرت سے اطاعت مضبوط ہوگی، قبول ہوگی، قبولیت کا درجہ رکھے گی۔ خیر، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بصیر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ شعبان مہینے میں خاص کر کے میری طرف سے جتنے مرید طالب ہیں ہمارے، ان کو میں کہتا ہوں خاص طور کے قبرستان ضرور جانا، اپنے مرحوموں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، روزہ بھی رکھنا، سب کے لیے دعا کرنا، پوری امت کے لیے، جو امت پریشان ہے ان سب کے لیے بھی، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، بال بچے، سب کے لیے، اور اگر یاد آ جائے تو آپ کے پیر کے لیے بھی دعا کرنا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دل سے دعا مانگیے گا۔ میں بھی آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہو، باوضو نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، کلمے کے ساتھ جانا ہو، ایسا جانا ہو کہ وہ راضی ہو جائے۔
گنبد خضرا والی راضی ہو جائے اور قبر میں حضور کے دیدار ہو جائے. غوث و خواجہ بزرگوں کی بھی آمد ہو، ان کے بھی دیدار ہو جائے. زندگی کچھ ایسا جینا سیکھو، درود و سلام کی روشنی سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے کو، اپنے رشتہ دار کو روشن کرو، خود بھی روشن رہو. اللہ حافظ.